بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین ناظرین، یہ درس نمبر 1350 ہے اور آج سورۃ الحج کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 70 اور 71، 70 and 71۔ چلے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ألم تعلم، کیا آپ نہیں جانتے، ان اللہ کے بے شک اللہ ہی، یعلم جانتا ہے، ما جو کچھ، فی السماء والارض آسمان و زمین میں ہے، ان ذالک بلا شبہ یہ سب کچھ، فی کتاب لوح محفوظ میں درج ہے، ان ذالک بے شک یہ، علی اللہ اللہ پر، یسیر بہت آسان ہے۔ وَيَعْبُدُونَ اور وہ مشرک عبادت کرتے ہیں، من دون اللہ اللہ کے سوا، ما اس چیز کی کہ لم ينزل کہ اللہ نے نازل نہیں کی، بھی اس کی سلطانہ کوئی دلیل، وما اور اس چیز کی لیس لہم کہ نہیں ہے ان کو بھی علم اس کا کوئی علم، وما اور نہیں ہے للظالمین ظالموں کے لیے من نصیر کوئی مددگار۔ ترجمہ یوں ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان و زمین کی تمام چیزیں اللہ کے علم میں ہیں، یہ سب باتیں ایک کتاب میں محفوظ ہیں، بے شک یہ سارے کام اللہ کے لیے بہت آسان ہیں، اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جن کے معبود ہونے کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، اور خود ان لوگوں کو بھی اس کے بارے میں کوئی علم حاصل نہیں، اور ان ظالموں کا آخرت میں کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ان 2 آیتوں میں 6 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان و زمین کی تمام چیزیں اللہ کے علم میں ہیں۔ دوسری بات، یہ سب باتیں ایک کتاب میں محفوظ ہیں۔ تیسری بات، بے شک یہ سارے کام اللہ کے لیے بہت آسان ہیں۔ چوتھی بات، یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جن کے معبود ہونے کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ پانچویں بات، خود ان لوگوں کو بھی اس کے بارے میں کوئی علم حاصل نہیں۔ چھٹی بات، ان ظالموں کا آخرت میں کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ بزرگان محترم، یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم سارے انسانوں کا علم بالکل محدود ہے۔ ہمارے علم کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں ایسی ہی ہے جیسے سمندر اور قطرہ۔ دنیا جہاں کے سارے انسانوں کا علم ایک قطرہ بلکہ اس سے بھی کم، اور رب ذوالجلال کا علم سمندر ہے، سمندر۔ اللہ تعالیٰ کا علم ان تمام چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے جو آسمانوں میں ہیں، اور ان تمام چیزوں کو بھی گھیرے ہوئے جو زمین میں ہے۔ دنیا جہاں کی کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ آسمانوں کے اوپر کا علم، آسمانوں کے نیچے کا علم، فضاؤں کا علم، زمین کے اوپر کا علم، زمین کے نیچے کا علم، سمندر کی گہرائیوں کا علم، پہاڑوں کی بلندیوں کا علم، یہ سب کچھ رب ذوالجلال ہی کے ہاتھ میں ہے۔ وہی جانتا ہے زمین، وہی جانتا ہے کہ سورج کی حرارت کیا ہے، وہی جانتا ہے کہ چاند کی نورانیت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کائنات کی ان تمام چیزوں کا علم ہے، ان تمام چیزوں کے وجود میں آنے سے پہلے بھی اس کو علم ہے، اور آنے کے بعد۔ دنیا جہاں کے سارے انسانوں کا، ان کے زمان و مکان کا، ان کے احوال و مزاجوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پورا علم ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہوا وہ بھی اللہ کو معلوم ہے، اور جو کچھ ہوگا اس کا بھی علم اللہ کو ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، دنیا جہاں کی ساری چیزوں ان ساری مخلوقات کے ہر جز کا علم ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، اور ان کے سامنے کی چیزوں کو بھی سے واقف ہے، ان کے پیچھے کی چیزوں سے بھی واقف ہے، ان کے دائیں اور بائیں، ہر اوپر اور نیچے ہر چیز سے پوری طرح واقف۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی تقدیر کو مقدر کر دیا آسمانوں اور زمین کے پیدائش سے 50,000 سال پہلے ہی، جبکہ اس رب ذوالجلال کا عرش پانی پر تھا۔ یہ مسلم کی روایت۔ صحابہ کرام کی ایک جماعت نے حدیث میں نقل کی ہے،
رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلی چیز جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا وہ قلم ہے. اللہ تعالیٰ نے قلم سے کہا کہ لکھ. قلم نے کہا کہ کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا وہ سب کچھ لکھ جو کچھ کے ہونے والا ہے. بس قلم چلنے لگا جو کچھ کے قیامت تک ہونے والا تھا. مخلوق کی پیدائش سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات کا علم تھا کہ کون اپنے اختیار سے اس دنیا میں اطاعت کرے گا اور کون اپنے اختیار سے اس دنیا میں نافرمانی کرے گا. اور اللہ کے ہاں ہر چیز لکھی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنی احاطے میں لے رکھا ہے. سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 110 میں کہا گیا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما. جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے اسے اللہ ہی جانتا ہے. مخلوق کا علم اللہ پر حاوی ہو نہیں سکتا. سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 54 میں کہا گیا الا انہ بکل شیء علیم محیط. یاد رکھو اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے. سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 12 میں کہا گیا وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بے اعتبار علم گھیر رکھا. سورۃ الجن کی آیت نمبر 28 میں کہا گیا وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا. اللہ تعالیٰ نے ان کے آس پاس کی تمام چیزوں کا احاطہ کر رکھا ہے اور ہر چیز کی گنتی کا شمار کر رکھا ہے. جو لوگ ایک اللہ کی عبادت کر رہے ہیں ان کے پاس اللہ کے ایک ہونے کی دلیل موجود ہے. لیکن جو لوگ ایک اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کر رہے ہیں ان کے پاس نہ کوئی نقلی دلیل ہے اور نہ ہی عقلی دلیل ہے. ان جاہل مشرکوں کے پاس دلیل نہ ہونے کے باوجود ان کی حالت یہ ہے کہ ان کے چہروں پر غصے اور غضب ان کے چہروں پر غصہ اور غضب چھا جاتا ہے جب ان کو حق بات کی دعوت دی جاتی ہے اور ان کے سامنے جب قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے. ان مشرکین کے پاس اپنے بتوں کے حق ہونے کی نہ دلیل ہے اور نہ ہی ان کے پاس اس سلسلے میں کوئی علم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے ان کے غیر اللہ کی عبادت کے جائز ہونے کے سلسلے میں کوئی بات نازل نہیں کی ہے. یہ تو بس اپنے باپ دادا کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے ان بتوں کی عبادت کر رہے ہیں. اور ایسے ظالم لوگوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ مدد و نصرت کرنے والے نہیں ہیں. ان مشرکین نے شرک کرتے ہوئے بڑا بھاری ظلم کیا ہے جو ناقابل معافی جرم ہے. ایسے مشرکوں کی خدائی مدد کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس توحید پر قائم رکھے. جب تک ہم اس دنیا میں رہے توحید کا جام پیتے رہیں, ایمان پر قائم رہیں اور دنیا کی سخت سے سخت ترین آندھیوں اور مخالفت کی آندھیوں کے باوجود ہم اپنی اس دین پر قائم رہیں, اس شریعت پر قائم رہیں جو شریعت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم سب کو دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.